عمر اسٹارڈسٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری مدد ہوتی ہے۔ آج ہم 19ویں صدی کے ایک ایسے جرمن فلسفے کی فکر میں غوطہ زن ہو رہے ہیں جنہوں نے مغربی سوچ کے دھارے کو آپ کہہ سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا، مگر جن کا نام اکثر شدید بحث اور غلط فہمیوں کی زد میں رہا ہے۔ فریڈرک نیچے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ان کی زندگی، فلسفے، اہم تصورات اور ان کی متنازعہ میراث پر مبنی ایک تفصیلی ماخذ موجود ہے۔ تو آج ہماری کوشش ہوگی کہ اس ماخذ کی روشنی میں نیچے کی شخصیت، ان کے یوں کہیں دھماکہ خیز نظریات اور آج کی دنیا پر ان کے گہرے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحیح۔ نیچے وہ مفکر ہیں جنہوں نے مذہب، اخلاقیات اور انسانی اقدار کے بارے میں ایسے سوالات اٹھائے جو آج بھی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں۔ یقیناً نیچے کا فلسفہ محض پیچیدہ ہی نہیں بلکہ کئی بار جان بوجھ کر اشتعار انگیز بھی ہے۔ ان کی اہمیت اس بات میں ہے کہ انہوں نے انسانی وجود کے معنی، اقدار کی بنیاد اور سچائی کی نوعیت جیسے بنیادی سوالات کو بالکل نئے زاویے سے دیکھا۔ ان کے جوابات سے اتفاق کرنا دیکھیں ضروری نہیں ہے، لیکن جدید فکر کو سمجھنے کے لیے ان کے سوالات کا سامنا کرنا ناگزیر ہے۔ آج بھی ان کے خیالات زندہ ہیں اور مطالعے کا ہیں۔ تو پھر چلتے ہیں اس غیر معمولی شخصیت کی زندگی کی طرف جس نے ایسے انقلابی خیالات پیش کیے۔ فریڈرک نیچے 15 اکتوبر 1844 کو پرشیا یعنی موجودہ جرمنی کے گاؤں روکھن میں پیدا ہوئے۔ والد لوتھرن پادری تھے تو بچپن ایک مذہبی ماحول میں گزرا۔ جی۔ مگر یہ سکون جلد ہی ٹوٹ گیا۔ نیچے صرف 5 سال کے تھے جب ان کے والد 1 سال کی دماغی علالت کے بعد چل بسے، اور اگلے ہی سال ان کے چھوٹے بھائی کی بھی وفات ہو گئی۔ بچپن کی یہ صدمات بلا شبہ نیچے کی پوری شخصیت اور فکر پر اثر انداز ہوئے۔ کم عمری میں والد اور بھائی کو کھو دینا، وہ بھی بظاہر بغیر کسی وجہ کے، شاید یہ ان کا پہلا سامنا تھا وجودی کرب اور دنیا میں تکلیف کے مسئلے سے۔ اچھا۔ عین ممکن ہے کہ یہی تجربات بعد میں روایتی مذہبی جوابات پر ان کے عدم اطمینان کی بنیاد بنے ہوں۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ انہوں نے بون یونیورسٹی میں دینیات پڑھنا شروع کیا تھا۔ جی ہاں۔ مگر صرف 1 سیمسٹر بعد ہی عقیدے کو خیرآباد کہہ دیا اور لائپزگ یونیورسٹی میں قدیم زبان و ادب یعنی لسانیات یا فلالوجی کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اور لسانیات میں تو ان کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ محض 24 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی مکمل کرنے سے بھی پہلے انہیں سوئٹزرلینڈ کی بازل یونیورسٹی میں کلاسیکی لسانیات کا پروفیسر مقرر کر دیا گیا۔ ناقابل یقین، سب سے کم عمر۔ بالکل، یونیورسٹی کی تاریخ کے کم عمر ترین پروفیسر تھے۔ اسی دور میں ان کی مشہور موسیقار رچرڈ ویگنر سے گہری دوستی ہوئی، جس کا اثر ان کی پہلی اہم کتاب دی برتھ آف ٹریجڈی پر بھی نمایاں ہے۔ جی، دی برتھ آف ٹریجڈی 1872۔ لیکن یہ شاندار علمی سفر جلد ہی صحت کے شدید مسائل کی نظر ہو گیا۔ مسلسل رہنے والے شدید سر درد، کمزور ہوتی بینائی اور معدے کے دائمی مسائل جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ موروثی تھے یا ممکنہ طور پر آتشک یعنی سفلس کا نتیجہ، ان مسائل نے انہیں 10 سال بعد ہی پروفیسری چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پروفیسری چھوڑنے کے بعد کا زمانہ نیچے کی زندگی کا سب سے زیادہ تخلیقی مگر ذاتی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں سب سے کٹھن دور تھا۔ وہ ایک خانہ بدوش دانشور بن گئے۔ اپنی قلیل پینشن پر یورپ کے مختلف شہروں، خاص طور پر سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کے پہاڑی علاقوں میں تنہا رہتے رہے۔ تنہا؟ جی، یہ دور شدید بیماریوں کا تھا۔ دوستوں سے دوری، ایک ذہین روسی نژاد خاتون لو سالومے کے ساتھ ناکام محبت کا گہرا زخم، اور اپنے خاندان سے بھی تعلقات کچھ کشیدہ تھے۔ لیکن حیرانگی طور پر انہی مشکلات اور تنہائی کے بطن سے ان کے عظیم ترین فلسفیانہ شاہکار نکلے۔ پیدل چلتے ہوئے سوچنا اور لکھنا ان کا معمول بن گیا۔ ہیومن آل ٹو ہیومن، دا گے سائنس، دا اسپوکس رتھوشٹرا، بیونڈ گڈ اینڈ ایول اور آن دا جینیالوجی آف مورالز، یہ سب کتابیں اسی کربناک مگر زرخیز دور کی یادگار ہیں۔ اور پھر زندگی کا وہ المناک موڑ آیا۔ 3 جنوری 1889 کو اٹلی کے شہر ٹیورن کی ایک سڑک پر نیچے نے ایک کوچوان کو اپنے گھوڑے کو بے رحمی سے کوڑے مارتے دیکھا۔ وہ بھاگ کر گئے
گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں اور روتے ہوئے کہا، میں تمہیں سمجھتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد وہ ذہنی طور پر مکمل طور پر ٹوٹ گئے اور پھر کبھی واپس اپنی اصلی حالت میں نہ آ سکے۔ زندگی کے آخری 11 سال انہوں نے مکمل ذہنی تاریکی اور بڑھتے ہوئے فالج کی کیفیت میں گزارے، پہلے اپنی والدہ اور پھر اپنی بہن الزبتھ کی نگرانی میں۔ بہت افسوسناک انجام۔ 25 اگست 1900 کو 55 سال کی عمر میں فالج کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ زندگی میں ان کی کتابیں بہت کم بکیں، انہیں کوئی خاص شہرت نہ ملی، لیکن موت کے فوراً بعد ان کی فکر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جی، یہ اکثر عظیم مفکرین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے زندگی کی یہ مشکلات اور تنہائی لگتا ہے براہ راست ان کے ان طاقتور نظریات میں جھلکتی ہے جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ چلیں اب ذرا ان کے فلسفے کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر ان کے اس تصور کی جس نے سب سے زیادہ ہلچل مچائی، خدا کی موت، the death of God۔ جی، نیچشے نے دی گے سائنس میں لکھا تھا، خدا مر گیا ہے، خدا مردہ ہی رہے گا اور ہم نے اسے قتل کیا ہے۔ ہم خود کو کیسے تسلی دیں جو تمام قاتلوں کے قاتل ہیں؟ یہ تو بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ نیچشے کا مقصد خدا کے وجود کا انکار یا اس بات نہیں تھا، مطلب یہ کوئی مذہبی بیان نہیں تھا، بلکہ ایک ثقافتی تشخیص تھی، ایک کلچرل ڈائگنوسس۔ ثقافتی تشخیص کس طرح؟ ان کا کہنا تھا کہ مغربی تہذیب میں خاص طور پر روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ اور سائنسی ترقی کے بعد مسیحی خدا پر مبنی جو عقیدہ تھا وہ معاشرے کی بنیاد اور اخلاقیات کا مرکز نہیں رہا۔ خدا عملی طور پر لوگوں کی زندگیوں سے مر چکا تھا۔ اچھا، اور نیچے کے لیے یہ کوئی جشن کا موقع نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ خطرہ؟ کس قسم کا خطرہ؟ نیچے نے دیکھا کہ خدا کی موت سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے وہ نہلزم کو جنم دے سکتا ہے، یعنی اقدار، معنی اور مقصدیت کا مکمل فقدان۔ اگر صدیوں سے قائم اخلاقی بنیاد ہی ختم ہو گئی تو انسان کس بنیاد پر زندگی گزارے گا؟ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہوگا؟ نیچے اس صورتحال سے شدید پریشان تھے۔ ان کا فلسفہ دراصل اسی نہلزم کا جواب دینے کی ایک کوشش ہے۔ تو چیلنج یہ تھا کہ اب انسان کو خود بغیر کسی آسمانی سہارے کے اپنی اقدار اور زندگی کے معنی تخلیق کرنے ہوں گے۔ اور اسی چیلنج کے جواب میں نیچے نے اپنا وہ مشہور زمانہ تصور فوق البشر پیش کیا، یوبرمنش، جس کا ترجمہ اکثر سپرمین یا اوورمین کیا جاتا ہے۔ یہ کون ہے فوق البشر؟ دیکھیں، فوق البشر نیچے کا وہ مثالی انسان ہے جو نہلزم کے خطرے پر قابو پاتا ہے۔ وہ روایتی بھیڑ چال والی اخلاقیات، جسے نیچے غلامانہ اخلاقیات کہتے ہیں، اسے مسترد کرتا ہے اور اپنی اقدار خود تخلیق کرتا ہے۔ جی، یہ ایک آزاد روح ہے، خود مختار، تخلیقی ہمت والا، جو زندگی کی مشکلات کو گلے لگاتا ہے اور انہیں اپنی ذات کی تعمیر کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ انسان نیچے کے خیال میں ارتقاء کا اگلا مرحلہ ہے، جو آخری انسان یعنی لاسٹ مین کے بالکل برعکس ہے۔ آخری انسان وہ ہے جو صرف آرام، تحفظ اور چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہتا ہے، کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے یا عظیم مقصد کے لیے قربانی دینے سے گھبراتا ہے، بس ایک آرام دہ زندگی۔ تو فوق البشر بننے کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ کیا یہ کوئی خاص صلاحیت ہے؟ نیچے کے نزدیک فوق البشر کا راستہ ارادہ اقتدار یعنی ول ٹو پاور سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ نیچے کے فلسفے کا ایک اور مرکزی ستون ہے۔ ارادہ اقتدار، ول ٹو پاور۔ جی، ان کا انقلابی خیال یہ تھا کہ تمام وجود کی بنیاد صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ اپنی انفرادی طاقت کا اظہار کرنا، اپنی حدود کو توڑنا اور مسلسل بڑھنا ہے۔ یہی ارادہ اقتدار ہے، ترقی اور خود پر قابو پانے کی ایک عالمگیر اندرونی تڑپ۔ یہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ ہر جاندار، حتیٰ کہ کائنات کی ہر قوت میں کارفرما ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نیچے کے نزدیک اقتدار کا مطلب دوسروں پر حکمرانی کرنا نہیں، اچھا، بلکہ سب سے پہلے خود پر قابو پانا ہے۔
سیلف اوورکمنگ، اپنی کمزوریوں، اپنے خوف اور معاشرے کی ڈالی ہوئی زنجیروں پر غالب آنا ہی حقیقی طاقت ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا، جس کے پاس جینے کے لیے کوئی کیوں ہو، وہ تقریباً ہر کیسے کو برداشت کر لیتا ہے۔ واہ! فوق البشر وہی ہے جو اپنے ارادے اقتدار کو بھرپور طریقے سے سمجھتا اور استعمال کرتا ہے۔ آپ نے غلامانہ اخلاقیات کا ذکر کیا۔ نیچے نے اخلاقیات پر بہت سخت تنقید کی، وہ کیا تھی؟ نیچے نے مغربی اخلاقیات کی تاریخ کا تجزیہ کرتے ہوئے دو بنیادی اقسام کی نشاندہی کی۔ ایک آقائی اخلاقیات یعنی ماسٹر موریلٹی، اور دوسری غلامانہ اخلاقیات یعنی سلیو موریلٹی۔ آقائی اور غلامانہ؟ آقائی اخلاقیات، وہ کہتے تھے، قدیم جنگجو اشرافیہ کی اخلاقیات تھی، جو طاقت، ہمت، فخر اور عظمت جیسی خوبیوں کو اچھا سمجھتی تھی اور کمزوری، بزدلی اور عامیانہ پن کو برا۔ اس میں اچھائی اور برائی کا فیصلہ طاقتور خود کرتا تھا۔ اور غلامانہ اخلاقیات؟ غلامانہ اخلاقیات نیچے کے مطابق کمزوروں، محکوموں اور پسماندہ طبقوں سے پیدا ہوئی، خاص طور پر قدیم یہودی اور پھر مسیحی روایت میں۔ چونکہ وہ طاقتوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اقدار کا پیمانہ ہی الٹ دیا۔ الٹ دیا؟ کیسے؟ انہوں نے طاقتوروں کی خوبیوں، طاقت، غرور، خود اعتمادی کو برائی قرار دیا اور اپنی مجبوریوں، عاجزی، رحم دلی، ہمدردی، برابری کو اچھائی بنا دیا۔ نیچے کے خیال میں یہ کمزوروں کی طرف سے طاقتوروں کے خلاف ایک نفسیاتی بغاوت تھی جو حسد اور نفرت پر مبنی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسیحیت نے اسی غلامانہ اخلاقیات کو پوری مغربی دنیا پر مسلط کر دیا ہے، جس سے انسانی عظمت اور زندگی کی توانائی دب کر رہ گئی ہے۔ تو نیچے کا حل کیا تھا اس کا؟ نیچے نے تمام اقدار کی اثر نو تشکیل یعنی ری ویلیویشن آف آل ویلیوز کا مطالبہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ انسانیت اس غلامانہ اخلاقیات کے اثر سے آزاد ہو اور دوبارہ زندگی کا اثبات کرنے والی طاقت اور تخلیق کو سراہنے والی اقدار اپنائے۔ یہ فوق البشر کا ہی کام تھا کہ وہ نئی اقدار تخلیق کرے۔ اب بات ذرا اور گہری ہوتی ہے۔ نیچے کا ایک تصور دائمی بازگشت کا بھی ہے، ایٹرنل ریکرنس۔ یہ سمجھنا کافی مشکل لگتا ہے۔ یہ واقعی نیچے کے سب سے پراسرار اور چیلنجنگ تصورات میں سے ایک ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ وقت لینئر نہیں ہے، مطلب سیدھا نہیں چلتا، بلکہ چکردار ہے، سائیکلک ہے۔ چکردار؟ جی، کائنات میں مادہ اور توانائی محدود ہیں، اس لیے امکانات کی ترتیب لامحدود وقت میں خود کو دہرائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی، اس کی ہر تفصیل، ہر خوشی، ہر غم، ہر سوچ کے ساتھ بالکل اسی طرح لاتعداد بار گزر چکی ہے اور لاتعداد بار گزرے گی۔ یہ تو ایک خوفناک خیال لگتا ہے۔ نیٹشے نے اسے ایک آزمائش کے طور پر پیش کیا۔ سوال یہ ہے، اگر ایک جن آپ کو بتائے کہ آپ کو یہی زندگی بے عینہ ہمیشہ ہمیشہ دہرانی پڑے گی، تو کیا آپ مایوسی سے چیخ پڑیں گے یا خوشی سے اسے قبول کریں گے؟ اس تصور کا مقصد خوفزدہ کرنا نہیں تھا، بلکہ زندگی کی مکمل قبولیت کی دعوت دینا تھا۔ اسے نیچے نے ایمور فاتی یعنی تقدیر سے محبت کہا۔ ایمور فاتی؟ جی، وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اتنی شدت اور ذمہ داری سے جئیں کہ اگر اسے ہمیشہ دہرانا بھی پڑے تو ہمیں کوئی پچھتاوا نہ ہو، بلکہ ہم خوشی سے کہیں، ہاں، ایک بار پھر۔ فوق البشر وہی ہے جو اس آزمائش پر پورا اترتا ہے اور زندگی کو اس کی تمام تر حقیقتوں سمیت ہاں کہتا ہے۔ اور سچائی کے بارے میں نیچے کیا کہتے تھے؟ کیا مطلق سچائی جیسی کوئی چیز ہے؟ نیچے نے مطلق معروضی سچائی یعنی ایبسولوٹ آبجیکٹیو ٹروتھ کے تصور کو یکسر مسترد کر دیا۔ ان کا مشہور قول ہے، حقائق نہیں ہوتے، صرف تشریحات ہوتی ہیں۔ There are no facts, only interpretations۔ صرف تشریحات؟ جی، ان کا ماننا تھا کہ ہم دنیا کو براہ راست نہیں جان سکتے، ہم صرف اپنے نقطۂ نظر، اپنی زبان، اپنی ضروریات اور اپنے ارادہ اقتدار کے ذریعے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سچائی کوئی دریافت کرنے والی چیز نہیں، بلکہ ایک انسانی ایجاد ہے جو طاقت کے رشتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا۔ جو گروہ طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی تشریح کو سچ کے طور پر منوا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ سائنس بھی ان کے نزدیک غیر جانبدار نہیں، بلکہ ایک مخصوص انسانی نقطۂ نظر اور اقدار کا مجموعہ ہے۔ یہ نظریات تو واقعی مغربی فکر کی بنیادوں کو ہلاتے ہیں، لیکن اب آتے ہیں نیچے کے ان سیاسی اور سماجی خیالات کی طرف جو سب سے زیادہ تنازع کا باعث بنے اور جو روشن خیالی کے اصولوں جیسے مساوات اور جمہوریت سے براہ راست ٹکراتے ہیں۔
یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کے یہ متنازع سیاسی نظریات ان کے مجموعی فلسفے سے کیسے مطابقت رکھتے ہیں؟ ماخذ کی روشنی میں اگر ہم غیر جانبداری سے دیکھیں تو نیتشے مساوات یعنی ایکوالٹی کے شدید مخالف تھے۔ شدید مخالف؟ جی، وہ اسے زہریلا زہر کہتے تھے جو عظمت کو ختم کرتا ہے اور کمزوری کو پروان چڑھاتا ہے۔ ان کے نزدیک انسان فطری طور پر نابرابر ہیں اور یہ نابرابری تہذیب کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح وہ جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کو ریوڑ کی ذہنیت یا ہرڈ مینٹالٹی کی علامت سمجھتے تھے، جہاں عام اوسط درجے کے لوگوں کی حکومت قائم ہوتی ہے اور غیر معمولی عظیم افراد دب جاتے ہیں۔ وہ اسے ثقافتی زوال کی نشانی گردانتے تھے۔ ان کا قول تھا لبرلزم، دوسرے الفاظ میں ریوڑ کا جانور بن جانا۔ اور اشرافیہ اور غلامی کے بارے میں ان کے خیالات وہ تو اور بھی چونکا دینے والے ہیں۔ بالکل، نیتشے کا ماننا تھا کہ عظیم تہذیب اور اعلیٰ ثقافت یعنی فلسفہ، فن صرف ایک اشرافیہ یا ایرسٹوکریسی والے معاشرے میں ہی ممکن ہے، اور اس کے لیے غلامی یعنی سلیوری ایک لازمی شرط ہے۔ غلامی لازمی شرط؟ ان کے مطابق اکثریت کو سخت محنت کرنی چاہیے تاکہ چند منتخب عظیم روحیں ثقافتی تخلیق کے لیے فارغ ہو سکیں۔ انہوں نے لکھا، ثقافت کے جوہر کے لیے غلامی فطری ہے، اور یہ بھی کہ ہم غلامی کی کمی کی وجہ سے تباہ ہوں گے۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ اسی طرح وہ سوشلزم کو بھی مسترد کرتے تھے، اسے کمزوروں کی بغاوت اور انفرادیت کا دشمن سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ مسیحیت کی غلامانہ اخلاقیات کا ہی ایک سیاسی روپ تھا۔ اور خواتین کے بارے میں ان کے خیالات وہ بھی انتہائی متنازع ہیں۔ جی ہاں، نیتشے نے حقوق نسواں یعنی فیمنزم کی سخت مخالفت کی۔ ان کی تحریروں میں ایسے جملے ملتے ہیں جو عورتوں کو فطرتاً مردوں سے کمتر ظاہر کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ عورت کا بنیادی کردار مرد یعنی جنگجو کی تفریح اور نسل کشی ہے۔ ان کا وہ بدنام زمانہ جملہ عورت کے پاس جا رہے ہو چابک مت بھولنا، جو زرتشترا میں ہے، اسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے، حالانکہ اس کی تشریح پر بھی بہت بحث ہے۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم یہ نظریات ماخذ کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں، اور یہ یقیناً ان کے فلسفے کے سب سے زیادہ قابل اعتراض پہلو سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ سب خیالات جو آج ہمیں کافی ناقابل قبول لگتے ہیں، ان کے فلسفے سے کیسے جڑتے ہیں؟ یہ تمام سیاسی اور سماجی موقف براہ راست ان کی آقائی بمقابلہ غلامانہ اخلاقیات کی تفریق، ارادہ اقتدار کے تصور اور معاشرے میں فطری درجہ بندی یعنی ہائرارکی کی اہمیت پر ان کے یقین سے نکلتے ہیں۔ وہ ایک ایسے معاشرے کا خواب دیکھتے تھے جو فوق البشر جیسی عظیم شخصیات کو پیدا کر سکے، اور ان کے خیال میں مساوات، جمہوریت اور سوشلزم اس راہ میں رکاوٹ تھے۔ اب بات کرتے ہیں نیتشے کی میراث کی۔ ان کا نام نازی ازم کے ساتھ بھی جوڑا جاتا رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ نیتشے کی میراث کا ایک بہت تاریک اور پیچیدہ باب ہے۔ اس میں بڑا کردار ان کی بہن الزبتھ فاسٹر نیتشے کا تھا۔ وہ خود ایک شدید جرمن قوم پرست اور سمیت دشمن یعنی اینٹی سیمائٹ تھیں۔ ان کی بہن؟ جی، نیتشے کے ذہنی انعدام کے بعد اور پھر ان کی موت کے بعد الزبتھ نے ان کے غیر مطبوعہ نوٹس اور ادھورے مسودات کا کنٹرول سنبھال لیا۔ انہوں نے ان تحریروں کو اپنی مرضی کے مطابق ترتیب دے کر، توڑ مڑوڑ کر اور اپنے سمیت دشمن نظریات کی آمیزش کے ساتھ دا ول ٹو پاور یعنی دا ول ٹو پاور کے نام سے شائع کیا۔ یعنی انہوں نے نوٹس کو مس کیا؟ بالکل، انہوں نے نیتشے کے تصورات جیسے فوق البشر، آقائی اخلاقیات اور ارادہ اقتدار کو نازی نسل پرستی اور آمریت کے نظریات سے ہم آہنگ کر کے پیش کیا۔ ہٹلر نے خود الزبتھ سے ملاقات کی، نیتشے آرکائیوز کا دورہ کیا اور نیتشے کو نازی جرمنی کا ایک طرح سے سرکاری فلسفی بنا کر پیش کیا۔ لیکن کیا نیتشے خود نازی تھے یا سامیت دشمن؟ دیکھیے، نیتشے نازی نہیں تھے، کیونکہ نازی پارٹی تو ان کی موت کے کئی سال بعد وجود میں آئی۔ جہاں تک سامیت دشمنی کا سوال ہے تو معاملہ پیچیدہ ہے۔ پیچیدہ کس طرح؟ ان کی تحریروں میں یہودیوں پر تنقید موجود ہے، جہاں وہ انہیں غلامانہ اخلاقیات کا موجد کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ اپنے دور کی منظم سیاسی سامیت دشمن تحریکوں اور قوم پرستی کے سخت خلاف تھے، اور اپنی بہن اور اس کے شوہر کے سامیت دشمن خیالات سے بھی شدید اختلاف رکھتے تھے۔ تو پھر تاہم
ان کے خیالات میں نسل پرستانہ اور اشرافیہ پسند عناصر کی موجودگی سے انکار ممکن نہیں، جس کا نازیوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ نازیوں نے نیٹشے کے فلسفے کو بری طرح مسخ کیا، لیکن شاید ان کے فلسفے میں کچھ ایسے عناصر موجود تھے جنہیں مسخ کرنا ممکن ہوا۔ ان تمام تنازعات کے باوجود نیٹشے کا اثر 20ویں صدی اور آج کی دنیا پر بہت گہرا ہے۔ بلا شبہ ان کے اثرات فلسفے سے کہیں آگے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ وجودیت یعنی ایگزسٹینشلزم کے بڑے نام جیسے سارتر اور کامیو، وہ انفرادیت، آزادی اور معنی کی خود تخلیق کے تصورات کے لیے نیچے کے مرہون منت ہیں۔ جی۔ مابعد جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرنزم کے مفکرین جیسے فوکو اور دریدا نے مطلق سچائی، طاقت کے علم سے رشتے اور تشریحات کی اہمیت پر نیچے کے کام سے بہت استفادہ کیا۔ نفسیات میں فرائیڈ نے خود اعتراف کیا کہ نیچے کو انسانی لاشعور اور نفسیاتی محرکات کی اتنی گہری بصیرت حاصل تھی جتنی شاید کسی اور کو نہیں تھی۔ اور ادب اور فن پر بھی؟ جی بالکل، ادب اور فنون لطیفہ پر بھی ان کے اثرات وسیع ہیں۔ تھامس مان، ہرمن ہیز، البرٹ کیمیو، ڈی ایچ لارنس اور ییٹس جیسے ادیبوں اور شاعروں نے ان سے تحریک پائی۔ تو اگر ہم سمیٹیں، فریڈرک نیچے ایک انتہائی طاقتور، پریشان کن اور فکر انگیز فلسفی تھے۔ انہوں نے خدا کی موت، اخلاقیات کی بنیاد، طاقت کی نوعیت، سچائی کے امکان اور انسانی وجود کے مقصد کے بارے میں جو سوالات اٹھائے وہ آج بھی ہمیں چیلنج کرتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ان کی فکر کی گہرائی اور ان کے اٹھائے گئے سوالات کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ اور آخر میں ایک نقطہ شاید سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی۔ اگر نیٹشے آج زندہ ہوتے اور ہماری یہ دنیا دیکھتے، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، مصنوعی ذہانت، یہ عالمگیر صارفیت یعنی گلوبل کنزیومرزم، تو وہ کیا کہتے؟ کیا وہ اسے آخری انسان کی حتمی فتح سمجھتے جہاں لوگ صرف آرام اور سطحی تفریح میں کھوئے ہیں؟ یا وہ ان نئی ٹیکنالوجیز میں ارادہ اقتدار کے اظہار کے نئے، شاید پہلے سے زیادہ طاقتور طریقے دیکھتے؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے۔ یہ سوال ہمیں نیٹشے کے خیالات کو آج کے دور میں پرکھنے اور سمجھنے کی ایک نئی راہ دکھاتا ہے۔ اس گہری اور پر در پرت گفتگو کا حصہ بننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔